فرمایا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ اے برکتوں کے مالک رجب میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اے اللہ برکتوں کے مالک شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتلا کے گئے، کہا کہ جب جیسے ہی رجب کے دن کا آغاز ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جو رجب کا احترام کرتا ہے، جو رجب کی توقیر اور عزت کرتا ہے، آئیں چلتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ان کے دور کا میں واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ایک نوجوان تھا غیر مسلم، اب وہ اس کے دل کے اندر ایک مدت سے کسی عورت کے لیے برے خیالات تھے۔ اب جب اس نے اس عورت پر قبضہ پا لیا، اب اس کے پاس ہے، اب جیسے گناہ کرنے لگا تھا نا، اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب اس شخص نے، اس غیر مسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اب اس عورت نے بتایا کہ آج رجب کا چاند نظر آیا ہے اور مسلمان چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تھا وہ نوجوان غیر مسلم، اب اس کے دل کے اندر اس کا احترام آیا، اس نے اس کی عزت کی، اس نے اس عورت کے ساتھ، اس شخص نے اس عورت کے ساتھ گناہ نہ کیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے وقت کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ اے میرے نبی جاؤ اس شخص کے پاس، اسے بتاؤ کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اب وقت کا نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس نوجوان کے پاس آئے اور اسے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب اس شخص نے سنا نا تو مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا نا، فرمایا کہ جو نوجوان، جو میرا امتی، جو میرا غلام اس دن کا پہلا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے دن کا روزہ رکھے گا نا رجب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیسرے دن کا روزہ رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگلے دن کا روزہ رکھے گا، ایسے ہی پورے مہینے روزہ رکھتا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے لیے ہر 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو اس رجب میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا، کسی کی پریشانی دور کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک ایسا محل تیار فرمائے گا، فرمائے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے نا حد نگاہ وہ وسیع ہوگا اس کے لیے محل۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک رجب نامی نہر ہے، فرمایا کہ جو اس دن کا رجب کا ایک روزہ رکھے گا، فرمایا کہ وہ جو نہر ہے، فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، فرمایا کہ جو شخص، جو میرا امتی رجب میں 1 روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس نہر سے اسے سیراب فرمائے گا۔